بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم پاکستان سکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی مانسیرا کے پرنسپل جناب پروفیسر توقیر اسلام صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم پرنسپل صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کالج میں ایڈمیشنز کن کن کلاس میں اور کب کب ہوتے ہیں۔ تو میں پرنسپل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر 7 کے ایڈمیشنز کب ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ کس طرح ایک پیرنٹس کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے بچوں کو کیوں کہ پاکستان سکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی میں ایڈمٹ کراؤں۔ یہ کس طرح یہ کیڈٹ کالج باقی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں، یہ ان سے مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جمیل خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ آئے اور آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کی۔ میں بتاتا چلوں جی کہ پاکستان سکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی دنیا کا واحد سکاؤٹ کیڈٹ کالج ہے اور پاکستان کے ٹاپ کلاس کے جو ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن ہیں ان میں سے ایک ہے، جو کہ اس کی پچھلی جو ماضی ہے وہ اس کا بالکل منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ جہاں تک آپ نے ایڈمیشن کی بات کی، ہمارے کالج میں انیشیلی ہم 7th کلاس اور او لیول میں ایڈمیشن دیتے ہیں۔ ہمارا 11 دسمبر کو اس سال پورے پاکستان میں انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو پاکستان کے مختلف شہر ہیں، جس میں بٹراسی ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے، سیالکوٹ ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، اور اس دفعہ ہم ایک نیا سینٹر انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بہاولپور۔ بہاولپور سے کوئی 100 سے زیادہ طلباء نے ہمیں اپروچ کیا جی کہ ہمیں نیا سینٹر دیا جائے، تو ہم ایک نیا سینٹر بھی مرجنگ سینٹر ہمارا وہاں پہ بہاولپور بن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں او لیول اور 7th کلاس کے ایڈمیشن ہوں گے۔ اگر کوئی بچہ اس وقت 6th کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ اگلے سال اپریل میں 6 پاس کر لیتا ہے، تو وہ ہمارے 7ویں کلاس کے ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے۔ اور جو بچہ اس وقت 7th پڑھ رہا ہے اور اگلے سال اپریل تک وہ اگر 7th پاس کر لیتا ہے تو ہمارے لیے او لیول کے ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل بن جاتا ہے جی۔ تو 7th کلاس کے لیے ہمارے پاس انگلش، اردو اور میتھس کے پیپر ہوتے ہیں، جبکہ او لیول کے لیے انگلش، اردو، میتھس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج اور اسلامیات کے پیپر بھی ہوتے ہیں۔ سوری سر، یہ پیپر کتنے ڈیوریشن کا ہوتا ہے اور اس کا جو پیٹرن کس طرح ہوتا ہے؟ جی، جو انگلش، اردو اور میتھس کے پیپر ہے، یہ 1 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اور ان کی جو سلیبس ہے، انگلش، اردو جنرل گرامر ہوتی ہے، اور میتھمیٹکس جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، جو ان کی کتاب ہے 6 کلاس کی، وہ 7th کلاس کے لیے، اور 7th کلاس کی کتاب جو ہے وہ 8th کلاس کے لیے ان کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں۔ او لیول کے لیے ایک پیپر جنرل نالج کا ایکسٹرا ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے؟ ٹوٹل مارکس 7th کلاس کے لیے 300 نمبر ہوتے ہیں، اور او لیول کے لیے کوئی 340 نمبر کا، یہ 350 نمبر کا یہ ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے ریکوائرڈ نمبر آف کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، تو ان کو ہم پھر انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سیٹ لینی ہے تو اس کے لیے ہم 4-5 بچے انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، ان میں سے پھر ہم فائنل سلیکشن کرتے ہیں۔ یعنی ایک سیٹ کے اوپر آپ 5 کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، اور انٹرویو کے مارکس کتنے ہوتے ہیں، اور جنرلی انٹرویو کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ پیرنٹس کو پتہ ہو کہ اس کے مطابق اپنے بچوں کی تیاری کرا سکیں؟ انٹرویو ہمارے پاس اس کے مارکس 100 ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جنرل نالج اور اس کی سبجیکٹیو اور اس کی جو اپیرنس ہے، اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتیں ہیں وہ اس میں چیک کی جاتی ہیں۔ اس کا ٹرن آؤٹ کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں، تو وہ ایک جنرل اس میں چیکنگ ہوتی ہے انٹرویو میں۔ سر، اس کے ایک اور کوشچن ہے کہ اس میں ایج لمٹ کیا ہے کہ 7 کلاس کے لیے ایڈمیشن کے لیے ایج کیا ریکوائرڈ ہے، اور او لیولز میں ایڈمیشن کے لیے ایک بچے کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ایج کتنی ہونی چاہیے؟ جی، 7th کلاس کے لیے ہمارا جو ایج بریکٹ ہے وہ 11 سے 13 سال ہے، کہ کم از کم 11 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 13 سال کا ہونا چاہیے۔ اور او لیول کے لیے ہماری منیمم جو ایج لمٹ ہے وہ 12 سال ہے اور میکسیمم 14 سال ہے۔ یہ منیمم ایج اور میکسیمم ایج میں کوئی کنسیشن یا اس طرح کوئی پرنسپل کے پاس یا کوئی ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت جانا 2-3 مہینے اگر فار ایگزامپل کسی بچے کی ایج زیادہ ہو تو اس یہ پرنسپل کے پاس ایتھرائزیشن ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ایج ریلیکسیشن دے سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دی پرفارمنس آف دی کینڈیڈیٹ۔ اگر وہ اچھا پرفارم کرتا ہے ہم اس کو فیئر چانس دے دیتے ہیں ٹیسٹ کا،
لیکن اگر وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو ہم اس کو چانس دیتے ہیں 1 سال کے لیے، میکسیمم 1 سال کی کنسیشن دے سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس میں نے سنا کہ یہاں پر کوئی ڈونیشن کی جو ہے نا سیٹس بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کس طرح ایک ڈونیشن کے ذریعے بچہ یہاں ایڈمٹ ہو سکتا سیلف ہے؟ فائنینسنگ سیٹس ہوتی ہیں جی یہاں پہ، وہ ہمارے پاس بورڈ آف گورنرز کی اپرووڈ سیٹ ہے 7th کلاس کے لیے، اور جو بچہ میرٹ پہ نہیں آتا لیکن وہ پاس ہونا لازمی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہم فیلئر یا اس طرح لیں گے، وہ میرٹ پہ اگر نہیں آتا اور اس کے بعد اگر اس کے پیرنٹس وش کرتے ہیں یہاں داخلہ لیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے، ہم سیلف فائنینس پہ ان کو دیتے ہیں۔ تو سیلف فائنینس میکسیمم مطلب کتنا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک اماؤنٹ اپروڈ اماؤنٹ ہے، وہ جس وقت پیرنٹس ہم سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں، ایک BOG کی طرف سے اپروڈ اماؤنٹ ہے جی۔ اچھا 7 کے علاوہ یہاں کوئی ایڈمیشنز کسی اور کلاس میں فرسٹ ایئر میں یا 9 10 میں ہو سکتی ہے؟ فرسٹ ایئر میں ہم لیتے ہیں میٹرک کے ایگزامس کے بعد، اگر بعض بچے ہمارے ڈاؤن پنجاب کے یا دور دراز کے بعض بچے ہم سے جو چلے جاتے ہیں تو ان کی جو خالی سیٹیں ہیں ان کے اوپر ہم لیتے ہیں۔ 8th میں بھی ہم لیتے ہیں وہ، لیکن وہ ہم مارچ میں لیتے ہیں، اگر کوئی سیٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوں 2-4 تو ہم پھر 8th میں بھی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ یعنی 8 کلاس میں ان بلک ایڈمیشنز نہیں ہوتے، اگر اس میں سیٹس 2 4 5 10 سیٹیں جو خالی ہو جائے؟ بلک نہیں ہوتے جی، ہمارا جو بیسک ایڈمیشنز ہیں وہ 7th اور O لیولز میں ہیں۔ اچھا سر، ذرا آپ بھی ان پیرنٹس کے لیے بتائیں جو دور دراز کے ہے، کراچی کا ہے یا چترال کا ہے یا پڑا چینار کا ہے، جن کو کیڈٹ کالج بٹراسی کے لوکیشن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ کیڈٹ کالج کہاں واقع ہے اور یہ اپروڈ اور یا جو کس بورڈ سے جو ہے نا یہ ایفیلیٹڈ ہے؟ جی یہ کیڈٹ کالج مانسیرا سے بالا کوٹ ناران روڈ پہ کوئی 14 کلومیٹر مانسیرا سے واقع ہے، اور اس کو سی پیک کے ساتھ بھی لنکڈ ہونے والا ہے، نزدیک ہی ہے، وہاں سے بھی آپ اس میں نیو بالا کوٹ سٹی کے تھرو یہاں اپروچ ہو سکتی ہے، اور باقی ایبٹ آباد بورڈ سے یہ ہم ایفیلیٹڈ ہیں، ہم ایبٹ آباد بورڈ سے، اور جو O لیولز ہے وہ کیمبرج جو UK ہے اس کے ساتھ ہم لنکڈ ہیں جی۔ یہ سر آپ کس طرح یہ ہمارے جو کیڈٹ کالج بٹراسی ہے باقی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے یہ ان سے ڈفرینٹ ہے؟ جی جی اس میں دیکھیں کیڈٹ کالج بٹراسی کے 3-4 علیحدہ فیچرز ہیں۔ ایک تو اس کا ہم چائنیز لینگویج اور عربک لینگویج ہم ایز ایڈیشنل لینگویجز بچوں کو سکھاتے ہیں۔ دوسرا یہ بوائے اسکاؤٹس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں بھی بوائے اسکاؤٹس کی گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پہ ہم بچوں کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر UK کے ساتھ ہمارا برٹش کونسل کے تحت ایک اسکول لنکیج پروگرام چل رہا ہے جس میں ریسیپروکل وزٹس ہوتے ہیں، ہمارے بچے اور ٹیچرز وہاں پہ UK کا وزٹ کرتے ہیں اور ان کے ٹیچرز ہمارے وہ یہاں پہ آ کے ہمارے کالج میں ہمارے بچوں کے ساتھ اور اسٹاف کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ پھر چائنا یونیورسٹیز میں جو میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا ایک MOU ہے جس کے تحت وہ وہاں پہ جا کے ہمارے جو بچے جو FSC کر لیتے ہیں اور یہاں وہ وہاں پہ پڑھنا چاہیں تو وہ ایک سبسیڈائز ریٹس پہ ان کو وہاں پہ ایڈمیشن ملتا ہے۔ کیڈٹ کالج بٹراسی میں ایکیڈمکس کے علاوہ آپ کس طرح بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں؟ آپ فیوچر کے لیے بچوں کو تیاری کرتے ہیں؟ یہ کون کون سی ٹریننگ یہاں بچے لیتے ہیں اور کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کیڈٹ کالجز جو ہوتا ہے وہ ایک ہول سیم گرومنگ کرتا ہے 24 آورس کی، کیونکہ 24 گھنٹے بچے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے مختلف کلبز ہیں جس میں بچوں کی جو ہڈن پوٹینشیلز ہیں ان کو ہم پالش کرتے ہیں اور ان کو ہم سامنے لاتے ہیں، ان میں کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان کے لیے ISSB کے لیے تیاری کے لیے ہمارے پاس ایک ریگولر آرمی آفیسر ہوتے ہیں ایز ایجوٹنٹ جو آرمی کی طرف سے ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں، 2-3 سال کے لیے وہ آتے ہیں، تو یہ بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں۔ باقی ہمارے ٹیچرز بھی یہاں پہ بائلینگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ مشاعرہ ہوتا ہے، یہاں پہ پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، یہاں گالا نائٹس ہوتی ہیں، تو یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ بچوں کے کانفیڈنس لیول کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو امپروو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی ایک 24 آورس کی ایک ہولسم گرومنگ ہوتی ہے یہاں پہ۔ پر ایئر کوئی کالج کے پاس کوئی ایسے ریکارڈ ہے کہ ہمارے کتنے بچے آرم فورسز میں جاتے ہیں یا جو پروفیشنلز کالجز میں جاتے ہیں، میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں؟ یا پاکستان کے کوئی بھی شعبہ اٹھائیں اس میں آپ کو بٹراسین نظر آئیں گے، چاہے وہ سول سروسز ہے، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہے، کوئی انجینئرنگ ہے، کوئی آلموسٹ کوئی مور دین 700 کے قریب ہمارے بچے جو ہیں وہ آرم فورسز میں، آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں اس وقت تک انڈکٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا، ہمارے جو
میکسیمم ہائیسٹ رینک پہ جو بچے پہنچے ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل تک گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیسیج آف ٹائم ہمارے بچے جائیں گے. اور ہر سال آلموسٹ 8-10 بچے ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو آرمی میں چلے جاتے ہیں, کچھ ایئر فورس میں اور کچھ نیوی میں جاتے ہیں. آخری کوشچن آپ سے کہ آپ کس طرح پیرنٹس کو کنونس کریں گے کہ آپ ہمارے کیڈٹ کالج میں اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرائیں؟ ایسے کیا آپ ان کو بینیفٹس دیتے ہیں یا ایکسٹرا گرومنگ کرتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کو پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی میں بھیجیں؟ دیکھیں, کیڈٹ کالج بٹراسی ایک نامی گرامی ادارہ ہے اور آپ پوری ملک میں اس کا ایک مقام ہے, ایک اپنا ایک اس کی ایک سٹیٹس ہے. تو بچہ جب وہ آتا ہے تو ہم اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں, اپنے پاس اس کو اپنے پیرنٹس کی ایک امانت سمجھتے ہیں, اور ہم اس کو اس طریقے سے اس کی گرومنگ کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو ایک مفید شہری, ایک یوزفل سٹیزن, پاکستان کا فرسٹ ریٹ سٹیزن بن کے نکلتا ہے. ہمارا ماٹو ہے کہ اسٹینڈرڈ ایکسیلنس از اے اسٹینڈرڈ ناٹ اے گول. ہم اپنی تمام چیزوں کو, پچھلی چیزوں کو ہم امپروو کرتے رہتے ہیں. تو بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے, جب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو پیرنٹس کو یہ کانفیڈنس, اور پیرنٹس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بچے میں بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہیں جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہم پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی مانسیرا کے پرنسپل جناب پروفیسر تقی الاسلام صاحب کے انٹرویو کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جمیل خان صاحب, بہت شکریہ.